السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھے محمد خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں جس نے ہمیں اس قوم اور اس قبیلے سے قرار دیا ہے جو اپنی خوشیوں میں اپنوں کو یاد نہیں کرتے، جو اپنے غم میں اپنوں کو یاد نہیں کرتے، بلکہ خوشی اپنی ہو یا غم اپنا ہو آل محمد کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مجلس عزا اسی بات کی حقیقت پر مبنی ہے، اسی بات کی عکاس ہے کہ آج ذکر ہمارے برادر گرامی محمد حسین صاحب کے والد کی برسی کے حوالے چہلم کے حوالے سے ہے، لیکن ذکر آل محمد کا ہوگا، اور اس میں بنیادی طور پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریاضت کی ہے، ہم نے کوئی بڑی محنت کی ہے، ہم نے اہل بیت کی کوئی خصوصی معرفت حاصل کی ہے، شب و روز ایک کر دیے ہیں اس کے لیے، تب جا کے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں کمال کس کا ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا اور آپ کا چھٹا آقا ارشاد فرماتا ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اضافی مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ خوش ہوتے ہیں تو ہماری خوشی میں، غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے غم میں۔ اسی ذکر کے انعقاد کے لیے آج یہ مجلس برپا کی گئی ہے، اور تذکرہ حقیقت میں انہی ہستیوں کا ہوگا، انہی کی سیرت کا ہوگا، انہی کی باتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ روایات کے اندر ایک بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان نے کچھ اعمال انجام دیے ہوں گے، جہاں جو عمل انجام دیا ہوگا وہ جگہ اس کی گواہی دے گی۔ اگر کسی نے کسی جگہ پر نماز پڑھی ہے تو جہاں اور بہت ساری جگہیں گواہی دیں گی، وہاں نماز والی جگہ گواہی دے گی۔ تو دیر سے آنے والے مومنین جو مجلس میں آتے ہیں، ان کو ایک حوالے سے عبادت ایک کرتے ہیں، ڈبل گواہیاں ملیں گی۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے تشریف لے آئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے شرکت ایک مجلس میں کی ہے، لیکن قیامت کے دن دو جگہ سے آپ کی گواہی آئے گی کہ انہوں نے مجلس میں شرکت کی ہے۔ اب صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی گواہی بڑھ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آرائز پیش کروں، یہ جتنے بھی الفاظ بول رہا ہوں، جو کچھ بھی گفتگو کر رہا ہوں، میں اسی مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہیں پر پڑھا ہوں، اور میری گردن پر اگر کسی ہستی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہے والدین کے بعد، تو وہ مرحوم قبلہ عاشق حسین گلریز صاحب ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ ان کی روح کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حکم نہیں ہے. حکم میں اور فیصلے میں ایک فرق ہوتا ہے. آپ گھر کے اندر کھیلنے والے بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ موبائل رکھ دو، یہ حکم ہے آپ کا. بچہ بعض اوقات مانتا ہے، بعض اوقات نہیں مانتا، تھوڑی دیر بعد رکھتا ہے. آپ نے حکم دیا ہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ حکم سے برتر کیفیت کا نام ہے کہ آپ گھر کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی بچہ موبائل استعمال نہیں کرے گا، یہ میرا فیصلہ ہے. تگڑا فیصلہ، یعنی اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا، سزا دی جائے گی. اس کے بعد مقابلہ آپ کا اب موبائل سے، یہ گھر والوں سے نہیں ہوگا، باپ سے ہوگا. یہ دو ٹوک الفاظ میں جب انسان اس ٹائپ کی گفتگو کرتا ہے تو گویا کہ اب وہ آپ کو حکم نہیں دے رہا، فیصلہ سنا رہا ہے. اس کے بعد کوئی راہ حل نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. اللہ آپ کو حکم نہیں دے رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. حکم نہیں دے رہا. حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا. اقیموا الصلاۃ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نماز پڑھو. لیکن اس آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. آپ نے نماز چھوڑ دی، اقیموا الصلاۃ اللہ نے حکم دیا تھا، نماز چھوڑ دی، ایک ٹائم نہیں پڑھی، آپ کو کہا کہ قضا کر لو. لیکن اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لی تو یہ ہو جائے گا ان الشرک لظلم عظیم. ایسا ظلم ہے، ایسی گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، ایسی بدبختی ہے جس کا کوئی جبران نہیں ہو سکتا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اور اس حکم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے وہ یہی فیصلہ سناتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے جو باقی کام تھے اس کے لیے فرشتے انبیاء آتے رہے. نوح نے علیحدہ شریعت بتائی ہے، ابراہیم علیحدہ احکام الہی بتا رہے ہیں، موسیٰ علیحدہ کام بتا رہے ہیں، عیسیٰ علیحدہ بتا رہے ہیں، رسول اللہ علیحدہ بتا رہے ہیں. لیکن یہ 5 کے 5 نبی، 5 کے 5 صاحب شریعت نبی جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہاں متحد ہیں. تو کام کی اہمیت کا پتہ چلا کہ نہ نوح اس سے تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ابراہیم تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ہمارے نبی. یہ کام اتنا اہم ہے. تو اتنے اہم کام کے بعد جو اللہ نے دوسرا اہم کام بتایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے. یعنی اہمیت کا اندازہ دیکھیے گا آپ حکم کی، فیصلے کی، کہ 1,24,000 انبیاء آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اس کے معاملے میں اللہ کوئی رعایت نہیں کرتا. 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک ہوں یا برے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، فاسق ہوں فاجر ہوں، عبادت گزار ہوں، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. آپ نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا تو پورا کرنا ہے. کسی فاسق سے وعدہ کر لیا تو پورا کریں، کسی گناہگار سے وعدہ کیا ہے تو پورا کریں، کسی نیک آدمی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کریں. وعدہ خلافی نیک ہو بد ہو پورا کرنا ہے. دوسرا ہے امانت. آپ کے پاس کسی گناہگار آدمی نے امانت رکھوائی ہے، اس کی امانت بھی واپس کرنی ہے. کسی اچھے آدمی نے امانت رکھوائی ہے، اس کی امانت بھی واپس کرنی ہے. تیسری چیز جس کے بارے میں خداوند متعال، انبیاء، ائمہ سب نے تاکید کی ہے وہ یہ کہ والدین چاہے اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا گناہگار، صحیح تربیت کی ہو یا نہ کی ہو، ہر حالت میں اچھا سلوک کرنا ہے. ان کے معاملے میں اللہ کوئی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے روایات میں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اچھے سلوک کا معیار جو بتایا نا وہ بڑا خطرناک ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. یہ اف کیا چیز ہے؟ اف کب کرتا ہے انسان؟ کیا عام حالات میں اف کر دیتا ہے والدین کے سامنے؟ نہیں، اف اس وقت کرتا ہے کہ جب کسی کے والدین کسی کے ساتھ برا سلوک کریں، ماریں پیٹیں، برا بھلا کہیں، گھر سے نکال دیں، اس کا حق نہ دیں، تو اس وقت وہ اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اف کہہ دے. اف نہیں کہہ رہا، ذرا سا منہ بنا لے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ڈکشنری میں اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا نا تو اللہ وہ بتا دیتا قرآن مجید میں. یہ آخری لفظ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اف بھی نہیں کہنا والدین کو. اور پھر اس کے بعد اللہ جنگ پر اتر آتا ہے عاق الوالدین کے ساتھ. والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اعمل ما شئت، جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کر. اعمل ما شئت، جو دل کرتا ہے کر. راتوں کو ساری رات عبادتیں کر، سارا دن روزے رکھ، سارا دن ماتم کر، سنگتوں میں جا، نوحہ خوانی کر، حج پہ جا، عمرہ کر، زیارتیں کر، جو دل کرتا ہے کر. اگر والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اعمل ما شئت، جو دل کرتا ہے کر، تجھے نہیں بخشوں گا. تیری جان بخشی نہیں ہوگی، تجھے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس دوسری طرف وہ شخص جو والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کہتا ہے کہ تجھ سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں، روزے کبھی کبھی رہ گئے ہیں، کچھ گناہ کر بیٹھا ہے، توبہ کر لے، میں تجھے بخش دوں گا. تیری بخشش قطعی ہے، تیری بخشش یقینی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک پیکج بھی دیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر پیکج سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. وہ پیکج کیا ہے کہ ہمارے یہاں عاق الوالدین کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اشتہار آ جاتا ہے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیتا ہوں. یہ ممکن ہے مختلف جگہوں کے اوپر رائج ہو، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے عاق اس کو نہیں کہتے. عاق الوالدین، والدین کا نافرمان اس کو نہیں کہتے. والدین کا نافرمان زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور والدین کا فرما بردار ان کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی زندگی کے اندر نافرمان ہو لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی بھی قسم کی نیکی ان کے نام کے ساتھ کرے تو وہ فرما بردار شمار ہوگا، یعنی والدین کا فرما بردار ہوگا. اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لیکن وہ شخص جو والدین کی زندگی میں رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر میراث کے لیے اور اموال کے لیے والدین کا فرما بردار بنا رہا، دنیا سے جاتے ہی زندگی میں کبھی یاد ہی نہیں کر رہا، کبھی تذکرہ ہی نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص عاق الوالدین ہوگا، نافرمان ہوگا. کیسا نافرمان ہوگا؟ اس کے لیے مولا نے بڑی ہی خطرناک قسم کی حدیث بیان فرمائی ہے. مولا کہتے ہیں کہ جنت کی جو کیفیات بیان کی جاتی ہیں، مختلف کیفیات آپ نے سوشل میڈیا پہ سنی ہوں گی، لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈک، جنت کے اندر موجود نعمتوں کا احساس انسان کو 500 سال کی دوری پر ہو جائے گا. یہ نعمت کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ یہ نعمت کا احساس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی ابھی آم کا موسم آنے والا ہے، آپ فریج کا دروازہ کھولیں،
آم چاہے بالکل نیچے والے حصے میں رکھے ہوں، فوراً خوشبو سے آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک نعمت موجود ہے، یعنی آپ کو نعمت کا احساس دروازہ کھولنے پر ہوا۔ جن گھروں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہاں دروازہ کھلتا ہے تو فوراً ایک قدم کی دوری پر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اندر ٹھنڈک ہے، اندر بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو یہ کسی گلی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو کسی اچھے کھانے کی خوشبو آئے تو آپ کو نعمت کا احساس چند قدم کے فاصلے سے ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ جس کی نعمتوں کا احساس 500 سال کی دوری سے ہو جائے گا آپ کو، یعنی 500 سال دور ہوگی ابھی جنت، آپ چل رہے ہیں، فاصلہ طے کر رہے ہیں، آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہو جائے گا، خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی، ٹھنڈک کا احساس ہونا لگ جائے گا۔ لیکن خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر عاق الوالدین ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا ان کی زندگی میں، یا ان کے چلے جانے کے بعد عاق الوالدین کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، تو اسے جنت سے 500 سال سے فاصلے کی دوری پر رکھا جائے گا، یعنی وہ خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اسے وہ ٹھنڈک تک محسوس نہیں ہوگی جو جنت کی آنی چاہیے۔ یہ عاق الوالدین کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ جو والدین کا اتنا احترام بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کمال کیا ہے والدین نے؟ میں صرف اور صرف ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کروں گا، ورنہ والدین کی نعمتیں، والدین کے احسانات، والدین کے کیے جانے والے تربیت، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا جتنا تذکرہ کیا جائے کم ہے۔ صرف ایک پہلو بتا دیتا ہوں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے روشناس کرواتی ہیں، جو ہمیں معرفت کرواتی ہیں۔ یہ والدین ہی ہیں جو انگلی پکڑ کر ہمیں مجلس حسین میں لے آتے ہیں، یہ والدین ہی ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ لا کر مسجد کے اندر نماز سکھاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اہل بیت کی معرفت اور معرفت کے جتنے بھی پہلو ہیں یہ والدین اسٹارٹ کرواتے ہیں۔ مدارس میں، علماء، مجالس میں یہ مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، آغاز کروانے والے والدین ہیں۔ اور اگر والدین نے صحیح معرفت کروائی ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ پھر ہم خالی محبت لے کر مر جائیں نا اہل بیت کی، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم معرفت اہل بیت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ آئے ہو، تم شہید ہو۔ لیکن اگر اہل بیت ہمیں والدین ہمیں اہل بیت کے در تک نہ لے کر آئیں تو کہا جاتا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ اہل بیت کی معرفت کے بغیر مرے ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ اہل بیت کی معرفت کا سب سے پہلا زینہ والدین ہے، سب سے بنیادی زینہ والدین ہیں، یہ معرفت کرواتے ہیں۔ اور اس معرفت کے حوالے سے صرف چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ دیکھیں یہ جو معرفت ہے نا، اللہ کی ہو یا اہل بیت کی، اسی معرفت کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے ایمان کی مختلف تعریفیں سنی ہوں گی، باتیں سنی ہوں گی۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ایمان حاصل ہے کیا؟ واقعاً ہم مومن ہیں؟ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں ایمان ہے؟ ایمان پہچاننے کا سادہ ترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے اللہ کو کتنا پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ جا رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے بیٹھ کر، رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بڑھیا نے ہاتھ روک لیا کہ ایسے پہچانا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علیکم بدین العجائز، جس طرح سے اس نے پہچانا ہے نا اس طرح سے تم بھی پہچانو اللہ کو۔ کہا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے کیسے پہچانا ہے۔ تو رسول اللہ نے بڑھیا سے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، تفصیل بتاؤ ذرا اس کی۔ بڑھیا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ جو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں
جب تک میں ہاتھ چلا رہی ہوں یہ گھوم رہا ہے، جیسے ہی میں نے ہاتھ روکا یہ رک گیا۔ تو اتنی بڑی کائنات اگر اس کا کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو اس کو رک جانا چاہیے تھا۔ تو اس پہ رسول اللہ نے کہا علیکم بدین العجائز، جس طرح اس بڑھیا نے پہچانا ہے تم بھی اللہ کو پہچانو۔ تمہارے ارد گرد بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے ذریعے سے تم بھی اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ واقعات بڑے تفصیلی ہیں، ائمہ اہل بیت نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں کیسے اللہ کو پہچانوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ ابو شاکر دیسانی کا بڑا معروف واقعہ ہے، اس کے بڑے مناظرے ہیں امام کے ساتھ۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اب یہ کیفیت دیکھیے گا، مولا دو طریقوں سے اس کو سمجھاتے ہیں، وہی دو طریقے ایمان کی بنیاد ہیں۔ آپ اپنے باطن میں محسوس کر لیجئے گا کہ اگر وہ طریقہ آپ کے اندر ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے گا، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی سے کوشش شروع کر دیجئے گا۔ مولا نے کہا کہ کبھی کشتی کا سفر کیا؟ کہنے لگا مولا بہت سفر کیا۔ کہ کبھی حادثہ پیش آیا؟ کہا ہاں حادثہ بھی پیش آیا۔ کہ حادثہ پیش آیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ حادثہ پیش آیا تو ایسا ہوا کہ جب میں سفر کے لیے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کشتی کے جو ملاح ہیں، جو کشتی چلانے والے افراد ہیں، وہ صحیح سالم تو ہیں۔ آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، بس میں بیٹھنے سے پہلے ڈرائیور کو دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور کہیں کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا، کنڈکٹر تو صحیح حالت میں ہے، اس کی طرف خود گاڑی کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شخص مولا سے کہتا ہے کہ مولا میں نے بھی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے دیکھا کہ ملاح طاقتور ہیں، چپو چلانے ہیں، بڑا محنت کا کام ہے، یہ وہاں تک جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، کشتی ٹھیک حالت میں ہے۔ مولا یہ ساری چیزیں دیکھ کر سوار ہو گیا۔ اب جو سوار ہوا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ بھروسہ میرا اللہ پہ نہیں ہے، کشتی پہ ہے، چپوؤں پہ ہے، ملاحوں پہ ہے۔ تھوڑی دور گئے، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ تو مولا میں نے قریب ترین جو تختہ موجود تھا اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ مولا نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ طوفان بڑا سخت تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت تختہ ادھر چلا گیا، میں کسی اور طرف چلا گیا۔ تو مولا نے کہا کہ جب تختہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹا تو تمہارے دل میں کوئی احساس تھا کہ تم بچ جاؤ گے، کوئی امید تھی کہ تم بچ جاؤ گے؟ کہنے لگا مولا بالکل تھی۔ مولا نے کہا کہ یہی جو احساس اور امید تمہارے دل میں ہے یہی اللہ کا تصور ہے، یہی اللہ پر ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ تو یہ درجہ ہم میں سے ہر شخص کے باطن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ابو شاکر دیسانی یہ جو انڈا دیکھ رہے ہو، قریب موجود انڈا دکھایا کہ یہ چھوٹا سا انڈا ہے، اس کے اندر کوئی گیا، باہر سے کوئی چیز داخل ہوئی؟ ابو شاکر نے کہا نہیں۔ کہا کہ اچھا اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلی ابھی تک؟ کہا کہ نہیں۔ مولا نے کہا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد تم دیکھو گے اسی انڈے کے اندر سے رنگ برنگے پرندے نکلتے ہیں۔ یہ رنگ برنگے پرندے کہاں سے آئے؟ کسی میں سے مور نکل رہا ہے، کسی میں سے شتر مرغ نکل رہا ہے، کسی میں سے چڑیا نکل رہی ہے، کسی میں سے انواع و اقسام کے مختلف پرندے نکل رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ کون ہے جو ان کو خلق کر رہا ہے؟ تو ابو شاکر دیسانی کو گویا کہ امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو اپنے باطن میں بھی جھانکو تاکہ ایمان کو محسوس کرو، اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء سے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، معرفت کا درجہ جو والدین ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ اب اسی ایمان کے ایک درجے کو اگر آپ کی توجہات ہیں، کل ایمان کے ماننے والے ہیں تو بڑھاؤں معرفت، توجہات ہیں، بس ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ارد گرد کی چیزوں سے آپ نے اپنے خدا کو پہچاننا ہے۔ حضرت ابراہیم گزر رہے تھے ایک دریا کے کنارے سے، گزرتے ہوئے انبیاء البتہ یاد رکھیے گا وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز سے خدا کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابراہیم گزر رہے ہیں، دیکھا ایک مردہ پڑا ہوا ہے، آدھا دریا کے اندر ہے آدھا باہر ہے۔
آدھی مچھلیاں کھا رہی ہیں، آدھے خشکی کے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدایا آرینی کیف تحیی الموتیٰ، خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ایمان کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو خدا کہتا ہے افلم تؤمن، ابراہیم تم ایمان نہیں لائے؟ کہا کہ خدایا ایمان ہے، میں ہر چیز سے تو تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ایمان ہے۔ تو کہا پھر کہا لیطمئن قلبی، ذرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو، تم ہمارے دوست ہو، تمہارے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، ابراہیم ایسا کرو 4 پرندے پالنا شروع کر دو۔ ابراہیم نے 4 پرندے لیے، روایات بتاتی ہیں کبوتر، مور اور مختلف قسم کے پرندے پال کر بڑے کیے۔ اب جو پرندے بڑے ہو گئے ابراہیم کی آواز پر لگ گئے، ابراہیم آواز دیتے تھے، چاروں پرندے بھاگے چلے آتے تھے۔ سنا ہوا واقعہ ہے آپ لوگوں کا۔ تو جب پرندے حضرت ابراہیم سے مانوس ہو گئے، حضرت ابراہیم پرندوں سے مانوس ہو گئے، تو ابراہیم کو اللہ نے بنانا ہے ایمان۔ کہا کہ پہلے مرحلے پر ان پرندوں کی قربانی دو۔ کہا کہ ابراہیم ان 4 پرندوں کو قربان کرو، ان 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دو۔ خدایا کیوں کروا رہا ہے؟ لیطمئن قلبی، ابراہیم تمہارے ایمان کا درجہ ہم لیطمئن قلبی، اس اطمینان قلب کے درجے پر پہنچانا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا، 4 کو مختلف جگہوں پر رکھ دیا۔ اب 4 کو مختلف جگہوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز دی۔ بس جیسے ہی آواز دی تو تمام کے تمام پرندے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئے۔ ابراہیم نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، ابراہیم نے پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو گویا کہ ابراہیم کا ایمان بڑھ گیا۔ میں قربان جاؤں ابو طالب کے بیٹے پر جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ کوشف الغطا، اگر ابو طالب کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے سے توحید کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو ابو طالب کے بیٹے کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ علی اس ایمان کی منزل پر فائز ہے کہ علی کل ایمان ہے، اور علی کو کیا ضرورت پڑی چند پرندوں کو زندہ کر کے اپنے ایمان کو بڑھانے کی؟ علی وہ ہے جو ٹھوکر مارے تو پھر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ علی ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرنے والی ہستی ہے۔ علی کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ اسی ایمان کا ایک درجہ باہر کی چیزوں سے ہے کہ آپ نے باہر کی چیزوں سے معرفت حاصل کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ ایک مرحلہ ایمان کا وہ ہے کہ جو آپ نے اپنی ذات کے اندر سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے اندر سے خدا کو پہچاننا ہے۔ تو اس مرحلے پر میں صرف اور صرف ایک مثال دے کر انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ بڑی لمبی لمبی گفتگو کرنے والی ہستی ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں تشریف لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنا۔ اللہ سے گفتگو کرنا حضرت موسیٰ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کا آپ انداز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ گفتگو ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا۔ تو حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ خدایا یہ عصا ہے۔ حضرت موسیٰ نے گفتگو کرنا شروع کی، خدایا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں سہارا لیتا ہوں، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ اللہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، آپ کہہ دیتے عصا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے کلام کی جو لذت ہے اسے تم کیا جانو، میں اللہ سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں بولتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرنا شروع کی، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ کانا شدید الحب لأہلہ، حضرت موسیٰ
اپنے اہل و عیال سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. اللہ سے محبت بھی ہے, اللہ کی معرفت کے لیے محبت ہونا ضروری ہے, تو اللہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. وہاں جا کر مناجات کرنا شروع کی, گفتگو کرنا شروع کی, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا قد غسلت قلبی لحبک, خدایا میں نے اپنے بدن کو, اپنے دل کو تیری محبت کے لیے نا دھو دیا ہے ہر چیز سے. یعنی میں آج جو تیرے پاس آیا بیٹھا ہوں نا, تو میں نے اپنے جسم کو دھو دیا, میں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا تیرے لیے. اب تیرے علاوہ کسی کی کوئی محبت میرے دل میں نہیں ہے, میرے وجود میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس پس منظر میں کانا شدید الحب لأہلہ, اپنے خاندان والوں سے چونکہ بہت محبت کرتے تھے, تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس, اے موسیٰ اپنے وہ جوتے تو اتار دو. موسیٰ تم کہہ تو رہے ہو کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن موسیٰ تم میری محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی محبت میں بھی مبتلا ہو. تم کوہ طور پر آ کر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ خدایا میں تیری محبت میں ہوں, لیکن موسیٰ تم نے ابھی تک اپنی اہل و عیال کی محبت پر مبنی جوتے پہنے ہوئے ہیں. اگر میرے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے فخلعنا علیک, اہل خانہ کی محبت کے جوتے بھی اتار دو. یہ موسیٰ کی معرفت ہے, یہ موسیٰ اپنے باطن کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن ذرا کربلا کے اندر دیکھیے گا ایک ہستی, موسیٰ اپنے کسی عزیز کے لاشے کو چھوڑ کر کوہ طور پر نہیں آئے, کوئی بے گور و کفن لاشا, کوئی پامال شدہ لاشا نہیں چھوڑا, اور یہ آ کر کہا ہو کہ خدایا میں نے تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن یہ حسین ابن علی ہے کہ جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے, اور جب سب لاشیں اٹھا چکے تو اس منزل پر عصر کے وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہواک, خدایا میں نے تیری محبت میں سب کو چھوڑ دیا. یہ وہ ہستی ہے جو کہہ سکتی ہے ترکت الخلق طرا فی ہواک, خدایا تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, خدایا تیرے دیدار کے لیے, تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میں نے اپنے بچے یتیم کر لیے. یہ ہیں حسین ابن علی. آئے ہیں نا, آج چونکہ ایک باپ کا تذکرہ ہے تو حسین کا تذکرہ ایک باپ کے طور پر کرتے ہیں. آخری سہارا حسین جیسے ہی خیام میں آخری رخصت کے لیے آئے ہیں نا, تو وہ بچے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے نڈھال تھے, جن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, جیسے ہی یہ احساس ہوا نا کہ آج ہمارا باپ جا رہا ہے, اب آخری رخصت کے لیے آیا ہے, تو روایت یہ بتاتی ہے کہ 84 کی 84 خواتین اور بچے امام حسین کے گھوڑے کے گرد جمع ہو گئے. آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں, مولا اگر ممکن ہو تو ہمیں مدینے پہنچا دیجئے. امام نے سب کو دلاسا دینا شروع کیا, سب کو سہارا دے رہے ہیں, سب کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, لیکن اگر کسی کو حوصلہ نہیں مل رہا تو وہ زینب ہے. تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے بھیا میں تو تیرے آسرے پر آئی تھی, بھیا جب دنیا سے ماں رخصت ہوئی تھی تو مجھے یہ آسرا تھا کہ میرے بھائی ہیں, جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا تو بھیا میں تیری محبت میں زندہ تھی, جب حسن بھائی رخصت ہوئے تھے تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا حسین زندہ ہے, لیکن آج جب عباس چلا گیا, علی اکبر چلا گیا, اور محمد کے لاشیں میں نے وصول کر لیے, سب لاشیں دیکھ لیے, تو بھیا میں تیری وجہ سے زندہ تھی, لیکن اب تم اجازت لینے کے لیے آئے ہو تو مجھے بتاؤ میں کس کے کہنے پر زندہ رہوں. حسین نے جناب سیدہ زینب کے لیے دعا دی, ہاتھ سے سینے کی طرف اشارہ کیا, سیدہ زینب کو صبر آ گیا. جیسے ہی صبر آیا کہا بھیا جانا ہے تو جاؤ, رضائے الہی کے لیے آپ کو رخصت دی. بس جیسے ہی امام حسین نے بڑھنے کا ارادہ کیا, فوراً کہا کہ اے بہن زینب اگر ممکن ہو تو میرے لیے ایک بوسیدہ لباس لا دو, ایک پرانا لباس لا دو. محمد حسین بھائی کتنے خوش قسمت ہیں, اپنے باپ کو لباس دیا ہوگا, کفن دیا ہوگا, لیکن سیدہ زینب کفن نہ بچا سکی. وہ جو حسین کے لیے کفن آیا تھا وہ حسن کو 2 مرتبہ کفن دینے میں ختم ہو گیا.
اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ جناب سیدہ نے بوسیدہ لباس لا کر حسین کو دیا، حسین نے سامنے لباس رکھا، لباس کو پارا کرنا شروع کیا، لباس کو مزید پھاڑنا شروع کیا، لباس کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ سیدہ زینب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ پوچھا کہ گریہ کیوں کر رہی ہے بہن؟ کہا کہ مجھے ماں یاد آ گئی، مجھے ماں نے وصیت کی تھی کہ زینب جب حسین پرانا لباس مانگے اور پرانے لباس کو مزید پھاڑنا شروع کرے تو میری ایک وصیت پر عمل کرنا۔ کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا تھا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ اے بھائی اگر ممکن ہو تو مجھے اپنی گردن کے بوسے لینے دیجئے، یہ ماں نے وصیت کی تھی۔ بی بی نے جیسے ہی بوسے لیے کہا ایک وصیت مجھے بھی باپ نے کی تھی، میرے آقا نے وصیت کی تھی کہ جب آخری رخصت کے لیے آؤ تو سیدہ زینب کے بازوؤں کو چوم کر آنا۔ دونوں بہن بھائیوں نے وصیت پر عمل کیا، وصیت پر عمل کر کے حسین چلے۔ رخصت ہو کر سیدہ زینب سوچ رہی تھی کہ نامعلوم ماں نے کیوں وصیت کی، اس وصیت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے وجہ اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب سیدہ زینب قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں حسین آخری سجدے میں گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ شمع ملعون نے حسین کو سیدھا کیا۔ والشمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھے اور اس جگہ پر خنجر چلانا شروع کیا جہاں کچھ دیر پہلے زینب بوسے دے رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قبلہ شفیع محمد صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے اولاد کو ان کے لیے ہمیشہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ یہ جو فرش عزا پر مومنین تشریف فرما ہیں ان کے قلوب میں مختلف قسم کی حاجات ہیں، کسی کے دل میں روزگار کے حوالے سے، کسی کے دل میں اولاد کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے، مختلف قسم کی مختلف حاجات ہیں۔ پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے، خاندان اہل بیت کے صدقے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا پر بیٹھے ہوئے تمام مومنین کی نسل میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ پروردگارہ ہماری مساجد کو آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں یا دعاؤں کی توقع کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہمیں امام عصر کے آبان و انصار میں قرار دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں اپنی آخری اور سب سے اہم دعا پیش کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ